بادشاہ نے کہا کہ اب سختی کرنی پڑے گی۔ بادشاہ نے ان دونوں کو بلایا، ان کے سامنے آگ کا ایک الاؤ جلا دیا، اس کے اوپر ایک بڑا سارا کڑا رکھ دیا، اس کے اندر تیل ڈال دیا۔ جب وہ تیل ابلنا شروع ہو گیا تو اس وقت بادشاہ نے کہا ہمارے مذہب کو قبول کر لو، نہیں تو اس کے اندر ڈال کر تمہیں کوئلہ بنا دیا جائے گا، تمہیں بالکل بھون دیا جائے گا۔ وہ کہنے لگے نہیں، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تو جو کر سکتا ہے کر گزر، ہم دین اسلام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بادشاہ نے ان دونوں میں سے ایک کو لیا، اس کڑا کے اندر ڈال دیا، تھوڑی دیر کے بعد ان کی جان آخری تک پہنچ گئی۔ دوسرے نے جب یہ دیکھا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے خیال کیا کہ شاید یہ ڈر گیا، فوراً نرم انداز میں کہنے لگا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں، بس ہمارا مذہب عیسائیت آپ اختیار کر لو، ہماری فوج کے جنرل بن جاؤ۔ وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت، میرے آنسوؤں سے کسی غلط فہمی کے شکار مت ہونا، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میری جان چلی جائے گی، میں تو اس لیے رو رہا ہوں، اللہ سے عرض کر رہا ہوں کہ اے اللہ، ایک جان ہے کہ بادشاہ مجھے اس کے اندر ڈالے گا وہ جان ختم ہو جائے گی، اے اللہ میرے جسم پر جتنے بال ہیں آپ اتنی جانیں مجھے دیتے، میں آپ کے نام پر وہ جانیں بھی قربان کر دیا کرتا۔ تو اللہ کے محبت کرنے والے، اللہ سے عشق کرنے والے ایسے تھے، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ آج دنیا والے کہتے ہیں میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، انہی پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی شرط نہیں رکھی کہ راستہ بڑا پتھروں والا ہے، راستہ بڑا کانٹے دار ہے، راستہ بڑا پرخطر ہے، ایسا نہیں فرمایا کہ یہ دیکھو ایک آگ کا دریا ہے، اس میں سے تمہیں ڈبکیاں لگا کر مجھ تک آنا ہے، نہیں فرمایا۔ فقط ایک بات فرمائی کہ میرے بندو اپنے نفس پر قدم رکھ لو، دوسرا قدم تمہارا خود بخود جنت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی مشکل شرط بھی نہیں لگائی۔ کیا آج ہم اللہ کے لیے اس دل کو غیر کی محبت سے خالی نہیں کر سکتے؟ ہمارے دادا شیخ حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی خلفاء میں شامل ہیں، اور ان کو ایک اجازت حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے سبزی ملتی ہے سبزی والوں کے پاس، برف ملتی ہے برف والوں کے پاس، لوہا ملتا ہے لوہے والوں کے پاس، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں کے پاس، اسی طرح اللہ ملتا ہے اللہ والوں کے پاس۔ اگر ہمیں اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کا عشق چاہیے، اللہ کا قرب چاہیے، تو ہمیں اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ان اللہ والوں کے پاس آنا پڑے گا، ان کی خانقاہ میں وقت گزارنا پڑے گا، تب اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈالیں گے۔ یہ خانقاہیں عشق کی دکانیں ہوا کرتی ہیں۔ حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ مولانا کبھی آپ نے عشق کی دکانیں بھی دیکھی ہیں؟ وہ تھوڑی دیر سوچنے لگے، پھر فرمانے لگے حضرت میں نے عشق کی 2 دکانیں دیکھی ہیں، ایک شاہ آفاق رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک شیخ تھے، دوسرا حضرت شاہ غلام علی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ۔ فرمایا یہ عشق کی دکانیں ہیں، یہاں پر لوگ آتے ہیں، اللہ کی محبت کی پڑیاں لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دیتے ہیں۔ انہی خانقاہوں میں سے بڑے بڑے لوگوں نے اللہ کی محبت کو پایا۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ایک سرکاری نوکری کرنے والے حضرت خواجہ مجذوب الحسن رحمۃ اللہ علیہ ایک شاعر بھی تھے، سرکاری نوکری بھی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو پلٹ دیا۔ حضرت اقدس حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں آ گئے، وقت گزارا، حضرت کے خلفاء میں شامل ہو گئے، اللہ کی ایسی محبت آ گئی کہ حضرت نے اللہ کی محبت میں اشعار لکھنا شروع کر دیے، اور ایک شعر لکھا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، کہ اللہ اب کسی کی تمنا دل میں نہیں رہی، اب آپ میرے دل میں آ جائیے، میرے دل میں سما جائیے، میرے دل پر چھا جائیے۔ پھر ایک وقت آیا کہ نوکری سے حضرت کو پینشن مل گئی، نوکری ختم ہو گئی۔ کسی نے ایک دن پوچھا حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب سے، حضرت آج کل دن رات کیسے گزر رہے ہیں؟ تو حضرت نے شاعری والے انداز میں جواب دیا، فرمانے لگے پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا رات ہے اپنی، اب
دن رات کا عالم، ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ سے محبت کرنے والے تھے۔ آج ہم انہی لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، لیکن ہماری زندگی اللہ سے محبت کی خالی ہے۔ ہم کہاں اللہ کے سامنے بیٹھتے ہیں؟ کبھی کوئی وقت ہوا کہ ہم اللہ کے سامنے بیٹھے ہوں، سر جھکایا ہوا ہو، ندامت ہو کہ اللہ ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، توبہ کرتے ہیں؟ ہمارے دن بھی توبہ سے خالی، ہماری راتیں بھی توبہ سے خالی۔ وہ نوجوان جو راتوں میں اٹھ کر اللہ کے نام کی ضربیں لگایا کرتا تھا، اس کے سینے میں اس کا دل کانپ اٹھتا تھا، آج ویسے نوجوان نظر نہیں آتے۔ ساری رات اسکرین کے سامنے بیٹھ کر آنسو بہانے والے نوجوان کو نہیں پتا کہ یہ کن اکابر کی روحانی اولاد تھی۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھدو ہے ٹوٹا ہوا جس کا اختارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا، تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ وہ اکابرین عمل کرنے والے تھے، ہم عمل کرنے والے بھی نہیں۔ ہم کیسے اپنے آپ کو ان سے جوڑتے ہیں؟ اگر ہمیں جوڑنا ہے تو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ذکر کرنا پڑے گا، توبہ کرنی پڑے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان خانقاہوں میں آئیں تو ہماری ایک ہی طلب ہو کہ ہم اللہ سے اللہ کو مانگ لیں۔ آج اللہ والوں کے پاس آ کر مال و دولت کی دعائیں کروانے والے بہت، کاروبار میں برکت کی دعائیں کروانے والے بہت، گھر بار مانگنے والے بہت، لیکن اللہ سے اللہ کو مانگنے والے بہت کم رہ گئے۔ دعا کرے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جو لوگ اللہ سے اللہ کی محبت چاہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبین بندوں میں شامل فرمائے اور ہمیں قیامت والے دن اپنے عاشقین بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔